لڑکا ہے، اس کا باپ انتقال کر چکا ہے، اس کے پاس 1 بیگھہ زمین ہے. اب دیکھیے میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں. اس کے پاس 1 بیگھہ زمین ہے، 1 بیگھہ زمین ہے، لیکن اچانک اس کی ماں کو کینسر ہوتا ہے. باپ اس کا انتقال کر چکا ہے، اس کے پاس بس 1 ہی بیگھہ زمین ہے. اس کی ماں کا علاج ہونا ہے، علاج کے لیے اس کو اپنی زمین بیچنا پڑ رہی ہے. اس زمین کی قیمت 2 لاکھ ہے. ہم گاؤں کے سرپنچ ہیں، ہم گاؤں کے مکھیا ہیں، ہم گاؤں کے پیسے دار ہیں، ہم گاؤں کے امیر آدمی ہیں. ہماری نظر خراب ہے، ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں. ہمارے گھر سے لگی ہوئی ہے وہ زمین، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ بیچے گا کیونکہ اس کی ماں بیمار ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ آج کل ایسا ہے نا. 2 لاکھ کی زمین ہمیں معلوم ہے اس کی قیمت 2 لاکھ کی ہے، لیکن اب ہمیں معلوم ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، ماں بیمار ہے، وہ علاج کرائے گا اور علاج کے لیے اس کو زمین بیچنا پڑے گی. لیکن اب تو وہ زمین کم داموں میں بھی بیچے گا. اب ہمیں امید ہے کہ 1.5 لاکھ میں مل جائے. وہ آدمی آتا کہتا کہ بھائی آپ کے گھر سے لگی ہوئی ہے، میری زمین ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا نہیں آیا، مجھے ضرورت نہیں ہے صاحب، میری ماں کی طبیعت خراب ہے، میں اس کے علاج کے لیے ٹاٹا ہاسپٹل جاؤں گا، بمبئی، میں پٹنہ میں جا رہا ہوں، میں اس کا علاج کرانا چاہتا ہوں، میری زمین کی قیمت 2 لاکھ روپے، تم لے لو. یہ آدمی کہتا ہے نہیں صاحب، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر تمہیں دے رہی ہے تو 1.5 لاکھ کی دے دو، 1 لاکھ کی دے دو. ابھی تو زمین کی کوئی قیمت ہی نہیں. لاک ڈاؤن کے بعد زمین کی قیمت بڑھی کہاں رہی ہے. حالات ایسے ہی ہیں، مجبور آدمی ہے بیچارہ. اس نے کہا ٹھیک ہے، لاؤ 2 لاکھ کا مال ہے، 1.5 لاکھ دے دو. آپ نے 1.5 لاکھ روپے اس کو دے دی اور زمین لے لی. اللہ کی قسم 2 لاکھ کی زمین اس کی مرضی کے باوجود جو 1.5 لاکھ کی لی ہے، اس 1.5 لاکھ کے لینے کے باوجود اس نے چاہے جیسے دی ہو، اس کی رضامندی کے باوجود آپ نے جو 1.5 لاکھ میں خریدی ہے، آپ اس کے باوجود بھی ڈکیت کہلائیں گے، آپ بے ایمان کہلائیں گے، آپ یتیم کا حق مارنے والا کہلائیں گے، آپ مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے کہلائیں گے. اللہ کے یہاں سماج میں تو یہ ہوگا نہیں صاحب، وہ 1.5 لاکھ میں تیار تھا، اس نے دے دی، اس نے لے لی، وہ تو تیار تھا. قاضی شریح ایک گھوڑا خریدنا چاہتے تھے، بازار میں جاتے ہیں، گھوڑا دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں گھوڑے والے یہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 400 درہم کا. قاضی شریح نے کہا کیا میں اس کو ذرا چلا کر دیکھ لوں؟ انہوں نے کہا دیکھ لو. قاضی شریح اس گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور جاتے ہیں، تھوڑی دور چل کے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں گھوڑے والے سچ بتا کہ تو کس مجبوری میں گھوڑا بیچ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے. کہا کہ پھر تو اتنا اچھا گھوڑا 400 درہم میں کیوں بیچ رہا ہے؟ تیرا گھوڑا چلا کر میں نے دیکھا، تیرا گھوڑا 400 نہیں بلکہ 500 درہم کے لائق ہے. اس نے کہا قاضی صاحب آپ قاضی ہیں، حضرت علی نے آپ کو جج بنایا ہے، میرے قیمت 400 مانگی ہے، اگر آپ کو 500 درہم کا لگتا ہے تو 500 دے دیجئے، ورنہ میری طرف سے خوشی سے 400 ہیں، اگر آپ 500 دینا چاہیں تو مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ قاضی شریح کہتے رکیے 1 مرتبہ اور چلا کر دیکھتا ہوں. اس گھوڑے کو انہوں نے دوبارہ چلایا اور آ کر کہتے ہیں آئے اللہ کے بندے سچ سچ بتا تجھے کیا مجبوری ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے. اس نے کہا مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے. کہا پھر تو اتنا اچھا گھوڑا 500 درہم میں کیوں دے رہا ہے؟ اس نے کہا 500 میں نہیں 400 میں دے رہا ہوں، آپ 500 دینا چاہیں تو ٹھیک ہے. کہا نہیں یہ 500 سے بھی اوپر بلکہ 600 درہم کا گھوڑا ہے تیرا. اس نے کہا قاضی صاحب مجھے شرمندہ مت کیجئے، میری طرف سے 400 ہے، آپ مزید اگر اور دینا چاہیں تو میرے کچھ کام آ جائے گا، ورنہ میری طرف سے قیمت 400 ہے. قاضی شریح کہتے ہیں رک جاؤ 1 مرتبہ اور دیکھتا ہوں. 1 مرتبہ اور چکر لگاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں میرا دل اندر سے کہتا ہے کہ تو کسی مجبوری میں گھوڑا بیچ رہا ہے، تیرا گھوڑا 700 درہم کے لائق ہے، تو اس کو 400 میں کیوں دے رہا ہے؟ اس نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا. قاضی شریح کہتے ہیں کیا 1 چکر اور لگا لوں؟ 1 چکر اور لگا کر آتے ہیں اور اپنے جیب سے 800 درہم نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا گھوڑا 400 نہیں 800 درہم کے لائق ہے. اس نے کہا قاضی صاحب مجھے صرف ضرورت 400 درہم کی ہے، 400 درہم کی ہے جو میرے بیٹے کے علاج میں کام آئے گی.
قاضی شریح سمجھ گئے یہ مجبوری میں بیچارہ بیچ رہا تھا، اور قاضی شریح نے اس گھوڑے کی صحیح قیمت لگائی اور 800 درہم دیے۔ میرے بھائیوں، کبھی آپ کو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک آدمی جس کی ماں بیمار ہے 2 لاکھ کی زمین وہ بیچ رہا ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ چلو 2 کی جگہ 2.25 دے دو، چلو 2.5 دے دو، بیچارہ اپنی ماں کے علاج میں کام کر لے گا، ہماری زمین تو 5-6 سال میں اور قیمت بڑھی جائے گی لیکن اس کا تو کم سے کم ماں کا علاج ہو جائے گا۔ کبھی 2 لاکھ کی زمین کو 2,25,000 میں لینے کی کوشش کی آپ نے؟ کبھی 2.5 لاکھ دینے کی کوشش کی آپ نے؟ نہیں، 2 لاکھ کی زمین کو 1.5 لاکھ میں لینے والے تو ہزاروں مل جائیں گے۔ یہ خون چوسنے والے ظالم لوگ ہیں اور ظالموں کی داستانیں بھری پڑی ہے، ظالموں کی کہانیاں بھری پڑی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے یہاں مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کا بھی آپ کو حساب خود دینا پڑے گا، آپ بچ نہیں سکتے اللہ کے یہاں اس عذاب۔ ہم نے کبھی تصور کیا ہے، کبھی سوچا ہے کسی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ یہ واقعات ہمیں چیخ چیخ کر کیا بتلا رہے ہیں؟ تورات پڑھو، یہودیوں کی کتاب تورات پڑھو،